آپ سے ہم بات کر رہے ہیں 2013 سے 2017 تک آپ نے اپنی کامیابیوں کا بھی اعتراف کیا اور اپنی ناکامیوں کا بھی اعتراف کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ موقع ہے جب آپ کو پیسے مل رہے ہیں, پاکستان طاقتور ہو رہا ہے, پاکستان کے عوام کے لیے خوشحالی کے دروازے ممکنہ طور پہ کھل رہے ہیں. ایک سیاسی جماعت آ کے بیٹھ جاتی ہے باہر اور وہ کہتی ہے کہ ہم اس سسٹم کو نہیں چلنے دیتے, اور وہ ایک لمبے عرصے کے لیے بیٹھی رہتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ان کو سپورٹ تھی ان طاقتوں کی جن کے مقاصد کچھ اور تھے. اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی, اور یہ ایکنالج اس وقت جنرل راحیل شریف نے بھی کیا تھا جو آرمی چیف تھے نواز شریف کے سامنے, جنرل ظہیر الاسلام کے حوالے سے بالکل ایکنالج کیا تھا. کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا اگر آپ کہتے ہیں تو میں ان کو نکال دیتا ہوں, بٹ وہ ڈبل ایج سورڈ تھی کہ وہ نکالتے تو پھر واپس وہیں سے جواب آتا کہ جی دیکھیں پھر نواز شریف شروع ہو گیا. سو اٹ واز اے ویری ویری ڈیفیکلٹ تھنگ, بٹ دا ریالٹی از کہ میرا اپنا جو تاثر ہے, اور میں جب میڈیا سیل بن گیا تھا تو ہم روز ہوتے تھے افتخار صاحب وہاں پرائم منسٹر ہاؤس میں, روز ہوتے تھے 2014 میں جب دھرنا شروع ہوئے. بٹ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ واز ایبسلیوٹلی بیہائنڈ دیٹ, اور پھر اس کے بعد بھی انہوں نے کیا, اس کے بعد بھی نہیں چھوڑا تھا, پھر ڈان لیگز کیا, پھر پناما کیا. ان کا مقصد کیا تھا؟ میسج یہ تھا کہ جی ہم صحیح نہیں جیتے 2013 کا الیکشن. تو میں نے کہا کہ جی اچھا اب یہ دھرنا ابھی شروع ہونے والا تھا, ان کو کیسے پتا تھا کہ نہیں جیتے؟ تو میں نے کہا جی آپ کا کیا انٹرسٹ ہے کہ وہ آپ کیسے ڈٹرمن کریں گے کہ جیتے یا نہیں جیتے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, تو میں نے کہا تو پھر کیا کہنا, وہ تو ٹھیک تو ہونے. دیکھا کیا ٹھیک ہونے, کہنے وہ رزلٹ تو نہیں ایکسیپٹ ہو سکتے 5 سال تک. میں نے کہا وہ اچھا میرے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ کون سے سجیشن کر رہے ہیں. ان کا خیال تھا کہ نئے الیکشن کروا دیں بیسٹ ہے. اور ایک سب کا کامن ایسپیکٹ تھا کہ نواز شریف کی جگہ شہباز شریف کو بنا دیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ممنون حسین کے بعد سندھ مسلم لیگ کے پاس آپ کے علاوہ گورنر بنانے کی کوئی چوائس نہیں تھی؟ نہیں, بہت تھے. مطلب جس طرح مشاہد اللہ تھے مرحوم, وہ ہی واز اے ویری پاورفل سینئر لیڈر آف دا پارٹی, اور بہت کلوز تھے نواز شریف کے ساتھ, اور نواز شریف کے لیے بڑی قربانیاں دی تھی, جیل ویل گئے تھے تو 1999 کے بعد. اور بھی کچھ نام تھے جو مجھے, غوث علی شاہ تھے, اور بھی تھے, مفتاح اسماعیل تو اس وقت میرے ساتھ ہی سرو کر رہے تھے, ہی واز میرے بعد بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین وہ بنے تھے. تو کچھ نام آتے تھے. اور میں آپ کو یہ فیکٹ بتاتا ہوں, ظاہر سی بات ہے جب سعید الزمان صدیقی کا انتقال ہوا تو میں واشنگٹن کسی بزنس ٹرپ پر گیا تھا. تو جیسے ہی وہ ہوا اور مجھے لوگوں نے, جو میرے چاہنے والے تھے, انہوں نے مجھے فون کر کے مسلم لیگ نے, او بھائی واپس آؤ, یہاں شروع ہو گیا کیمپین شروع ہو گیا, سب اپنا اپنا ایفرٹ کر رہے ہیں, اینڈ یو آر سٹنگ دیر. میں واپس جب آیا تھا تو میں نے ایک دفعہ, اینڈ آئی واز کلوزسٹ, آئی واز این انسائڈر, میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں, مطلب بیکاز آف مریم نواز اور نواز شریف نے ہمیشہ وہ کیا تھا, میں نے ایک دفعہ نہیں کہا کہ جی مجھے گورنر کا لیے کچھ کرے. اینڈ میں جب مجھے پتہ چلا تو obviously میں نے Who decided it? ظاہر ہے نواز شریف. مجھے تو خیر مریم نے مجھے فون کر کے کہا تھا کہ آپ شام کو آ جائیں پرائم منسٹر ہاؤس 7 بجے کے بعد, پرائم منسٹر وانٹس ٹو سی یو. تو مجھے اس وقت محسوس ہو گیا کچھ نام تو ڈسکس ہوئے, نہیں ہو رہے تھے نام, ٹی وی پر چل رہے تھے. سر کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں کہ غوث علی شاہ who has been a very close friend of Mia Mohammad Nawaz Sharif, why he was not taken seriously? اچھا میں آپ کو ایک چیز بتا سکتا ہوں کہ جب میرے نامینیشن پر شدید مخالفت تھی بہت سینئر لیڈرز کی طرف سے, انکلوڈنگ شہباز شریف, ٹو بی اپوائنٹڈ ایز گورنر. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میاں نواز شریف فیصلہ جب کرتے تو کتنا اسٹرانگ فیصلہ کرتے. میں باقی نام نہیں لوں گا کہ کون کا. ممنون حسین نے بہت شدید مخالفت کی تھی, اتنی مخالفت کی تھی کہ جب وہ فائل میری نواز شریف صاحب نے بھیجی تو انہوں نے فرسٹ ٹائم واپس بھیج دی. نواز شریف دین پرسنلی ہیڈ ٹو گو ٹو دا پریزیڈنسی کہ جی آپ سائن کریں اس پر. تو وہ ایک, اور جس دن میرا مجھے بتایا میاں صاحب نے, وہ فرائیڈے کی شام تھی, رات تھی, اور بات پھیل گئی, اور تیسرے دن لوگ کوئی اسحاق ڈار کے پاس, کوئی شہباز صاحب کے پاس پہنچنے شروع ہو گئے, اور ایک جھوٹی خبر پھیلانی شروع کر دی کہ جی میرا تو تعلق ہی نہیں ہے سندھ سے.
آپ کو تلک ویسے کہاں کا ہے؟ جی تو اس وقت میں نے پھر اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ قصہ ہے کیونکہ آپ آصف کرمانی سے بھی انٹرویو لے چکے ہیں پھر آپ پوچھتے. سو جب مجھے یہ پتہ چلا تو میں نے مریم نواز نے مجھے فون کر کے کہا کہ آپ کا تعلق کہاں سے؟ میں نے کہا جی بات سے، کیونکہ ہمارا کراچی میں سن 20 دسمبر کو میرے والد صاحب کو ریٹائر کیا تھا جس دن بھٹو صاحب نے ٹیک اوور کیا. 28 دسمبر کو ہم کراچی میں تھے. سو 50 سال تو ہمیں ہونے والے ہیں کراچی میں. ٹھیک ہے، ہم ہمیشہ سے جب ایم کیو ایم کا وجود آیا ہے اور ایک یہاں بحث چھڑی ہے مہاجر کون ہے، سندھی کون ہے اور پٹھان کون ہے، تو اس وقت یہ ڈٹرمن ہوا. اور ہماری فیملی میں ہم سب آپس میں پوچھتے ہیں ہم کیا ہیں، مذاق نہیں کر رہا میں، ہم کہتے تھے ہم کیا ہیں. ہمارے کچھ بھائی کہتے تھے ہم پنجابی ہیں. پنجابی کیسے ہو سکتے ہیں بھائی؟ نہ زبان، نہ کلچر، نہ رہن سہن، نہ کوئی جائیداد وہاں ہے، کس طرح سے پنجابی ہیں؟ اور جو چھوٹے 3 تھے وہ کہتے تھے ہم کراچیائٹ، اردو سپیکنگ کراچیائٹ ہے. اب آپ اردو سپیکنگ کراچیائٹ کو، ہاں جو الطاف حسین کی ڈیفینیشن تھی مہاجر کی اس میں نہیں آتے تھے کہ جو وہاں سے آئے تھے، یو پی سے آئے. ہمارے فیملی آئی تھی ایسٹ پنجاب سے، لیکن ایسٹ پنجاب کے اس جگہ سے آئے تھے جو اردو سپیکنگ ہی تھا، اور پھر فوج میں تھے تو ادھر ادھر ہوتے تھے. فائنل ہمارے جو سینئر بزرگ ہیں وہ دلی سے آئے تھے. تو جب میں یہ بات ہوگی تو منڈے کو میں اب صبح کو جب واپس پہنچا کراچی سے اسلام آباد میں بڑا پریشان تھا، یار مجھے بتا چکے ہیں اب یہ نئی بحث کیا چھڑ گئی. میں بیٹھا ہوں ایک میٹنگ میں، آصف کرمانی صاحب آگے کہتے ہیں بات سنیں. میں باہر گیا، آپ کا تعلق کہاں سے؟ میں پورا ایکسپلین کیا ان کو، ڈومیسائل کہاں کا؟ میں نے کہا جی کراچی کا. چلے گئے 2 گھنٹے کے بعد پھر آ گئے، زبیر صاحب بھائی پکی بات ہے ڈومیسائل کراچی کا؟ میں جی ڈومیسائل کراچی کا ہی ہے، اگر دکھانا ہوئے تو دکھا سکیں گے. میں نے کہا جی 50 سال سے وہاں رہے ہیں اور کہاں کا ڈومیسائل ہوگا میرا. تو میاں نواز شریف کا جو ایک دیکھیں، آپ بھی کہیں گے کہ میں اتنی جو باتیں کر رہا ہوں اور ہر جگہ میاں نواز شریف نے کہا یہ کیا نانسنس پہ لائی ہوئی ہے. مطلب وائی آر یو چیکنگ ہز کریڈیبلٹی؟ جب ایک فیصلہ ہو چکا ہے، اس کا تعلق ہماری پارٹی میں کہاں سے آیا تھا؟ وہ یہ کہاں سے شروع کرتی ہے، ایک نئی بحث شروع کرتی ہے کہ جی وہ آپ ایک نن سندھی کو لگا رہے ہیں، ایک وہ کہاں سے تعلق ہے؟ اچھا میرے تو یہ پھر اگر میں نہیں ہوں، لیٹ سے کہ میرا تعلق سندھ سے نہیں ہے، تو پھر میرا تعلق کہاں سے ہے؟ مائی کوشچن واز اباؤٹ غوث علی شاہ. جی اتنی قربت تھی نواز شریف اور غوث علی شاہ کی. وہ پریزیڈنٹ بننا چاہتے تھے جب ممنون حسین بنے ہیں، وہاں جھگڑا ہو گیا تھا. پوزیشن کا جھگڑا ہوتا ہے سر. غوث علی شاہ سمجھتے تھے کہ وہ زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں، میاں نواز شریف نے سمجھا کہ جی ممنون حسین صاحب زیادہ قابل ہوں گے ایز پریزیڈنٹ. بس یہی جھگڑا تھا اور کوئی جھگڑا نہیں تھا. آپ کی جماعت اپنے آپ کو اسٹیبلش نہیں کر سکی سندھ میں، اس کی نالائکی کی وجہ آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یا کچھ اور لوگ بھی ہیں؟ نہیں، یہ خاص طور پر پی ایم ایل این، اور یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے نا زیادہ تر پارٹیز کی، بٹ خاص طور پر پی ایم ایل این، ان کے لیے پنجاب کاؤنٹس، ان کے لیے جی ٹی روڈ ہے. جی ٹی روڈ سے جیت جائیں، باقی پاکستان میں جو مرضی ہو جائے. جی ٹی روڈ سے اتنی سیٹیں آ جائیں گی کہ آپ اسلام آباد میں حکومت بنا سکتے ہیں اور پنجاب میں حکومت. اینڈ ہو کیئرز فار سندھ؟ اور ویسے بھی ہم پیپلز پارٹی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. یہ تو آپ جذباتی ہو کے جذباتی نہیں، میں آپ کو ایک فیکٹ میں کہہ رہا ہوں کہ میرا سوال ہے کہ آپ مسلم لیگ کو کیوں نہیں آرگنائز کر سکے سندھ میں؟ کیا رکاوٹ تھی؟ کیا مشکل تھی؟ آپ کی سنجیدگی کہاں گئی؟ میرا یہ سوال ہے. سن 88 میں پہلی دفعہ الیکٹورل پالیٹکس میں پی ایم ایل این آیا اور ایم کیو ایم بھی آیا. سن 88 سے لے کے ہر الیکشن میں کے بعد ایک جو پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ مقابلہ ہوتا تھا، پیپلز پارٹی بھی کراچی میں پاورفل نہیں تھی اور پی ایم ایل این بھی نہیں تھی. اینڈ پی ایم ایل این اس لیے نہیں انٹرسٹ لیتی تھی کہ ایم کیو ایم کو جو بھی سیٹیں ملتی تھی، جیسے میں نے پہلے کہا، وہ ان کے ساتھ جاتی تھی جو وفاقی حکومت بنانے کی قابل ہوتی، تو ہم اتنی انویسٹمنٹ کریں کیوں؟ یہ لاجک تھی کہ ہم کیا ضرورت ہے ہمیں، وہ ایم کیو ایم والے تو خود بخود آئیں گے. اگر ہم باقی سیٹوں میں برتری لے جائیں گے، نظریاتی سیاست تو کوئی نہیں. بالکل بھی نہیں. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. 2024 کا الیکشن ہوا فیبری میں. آپ فیبری سے پیچھے 6 مہینے چلے جائیں، نواز شریف، شہباز شریف، ایاز صادق، سعد رفیق، کوئی ایک لیڈر، مریم نواز چیف آرگنائزر تھی نا پاکستان کی، ابھی بھی ہے، کیا قدم بھی رکھا سندھ میں جب سے چیف آرگنائزر بنی ہے؟ ایک بندے کا نام بتا دیں. احسن اقبال جنرل سیکرٹری. الیکشن ہو رہے ہیں، 22 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی کراچی، 45 پروونشل اسمبلی کی، یہاں کی 14 ہیں نا. آپ جیسے دوستوں پہ ٹرسٹ کر رہے تھے نا؟ نہیں ٹرسٹ، ان کا ٹرسٹ ہی نہیں تھا، کوئی انٹرسٹ نہیں. گجرانوالہ کیمپین کرنے جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے، پنڈی جاتے تھے یا پشاور جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے، یا
جیلم، لاہور، ملتان سب جگہ جاتے ہیں، تو کراچی کیوں نہیں آتے؟ جہاں 67 الیکٹورل سیٹس ہوں وہاں آپ کا پارٹی کا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے.